میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنگ بدر پر ایک خطبہ پیش کیا تھا. فوراً میں یہ عرض کروں گا کہ جنگ کے موقع پر ہم سب کو صبر سے کام لینا چاہیے. جیسے دیکھیں انڈیا نے اس دن سٹرائک کیا, ہماری افواج الحمدللہ اس سے بڑھ چڑھ کے جواب دیا. اس کے بعد سے ہماری اپنی قوم سوشل میڈیا پر جو ہرزہ سرائی, جو ایک طوفان بدتمیزی جو میں ہماری قوم کی طرف سے اپنے اداروں پر, افواج پر طرح طرح سے جو باتیں, جلد بازی پر آپ بھی کرو, آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں. میرے کملی والے آقا نے ایک بہت بہترین نسخہ اس وقت اپنے صحابہ کو فرمایا تھا. فرمایا وَإِنَّ الصَّبْرَ فِي مَوَاطِنِ الْبَأْسِ مِمَّا يُفَرِّجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْهَمَّ. جنگ کے موقع پر صبر ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دکھوں کو, غموں کو اس صبر کی وجہ سے دور کر دیتا ہے. یہ میرے آقا نے بدر کے مقام پر خطبہ ارشاد فرمایا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے, ہمیں عوام کو صبر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے افواج پر بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں. ہمیں اپنے افواج پر یقین ہے کہ آپ کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری افواج پاکستان پوری دنیا میں سب سے بہترین فوج ہے. ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ ساری دنیا کفر مل کر ہمارے افواج پاکستان کے مقابلے کے لیے آئے. افواج پاکستان صرف ہندو کی فوج سے نہیں, پوری دنیا کے کفر سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. کچھ جنگی حکمت عملی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز عوام کے لیے یہ ہے, ہمیں صبر کرنا چاہیے, بھروسہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو میرے کملی والے آقا نے جنگ احد کے موقع پر خطبے میں فرمایا تھا, خدا کے لیے یہ وقت اپنی دشمنیاں مول لینے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت انتشار کا نہیں ہے, یہ وقت اختلاف کا نہیں ہے, یہ وقت نفرتیں بانٹنے کا نہیں ہے, یہ نفرت قدرتیں پھیلانے کا نہیں ہے. یہ وقت ایک جان ہونے کا وقت ہے. 25 کروڑ عوام ہو کر بھی ہم یک جان نہیں ہوں گے, یک زبان ہونے کے یہ وقت ہے. میرے کملی والے آقا نے جنگ احد کے موقع پر فرمایا وَإِنَّ اختلاف والتنازع والتثبیت من امر العجز والضعف مما لا يحب اللہ. یہ کتنے کمال کے جملے میرے آقا نے فرمائے تھے. جو سبحان اللہ, سلام ہے اسلام کے نظام پر, اسلام کی تعلیمات پر, کہ دنیا کے جس شعبے میں اگر ہم اسلام کو جانچیں گے, اسلام نے یہاں پر بھی ہمیں درس دیا ہے. جہاں اسلام کا درس افواج کے لیے ہوتا ہے جو مجاہدین لڑتے ہیں, وہاں پر اسلام میرے کملی والے آقا نے عوام کے لیے بھی یہ درس دیا ہے کہ اس وقت عوام اپنی فوج کے ساتھ کیا سلوک کرے, اپنے مجاہدوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھے. میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّ الْاخْتِلَافَ وَالتَّنَازُعَ, جنگ کے موقع پر اختلاف, آپس کے لڑائی جھگڑے, یہ آپس کے یہ نفرتیں, یہ قدرتیں, یہ بزدلی, من امر العجز والضعف, یہ آپ کے کمزور, بزدل اور ہار ماننے کی علامت ہیں. آپس کے اختلاف, آپس میں لڑائی جھگڑا, اور تیسری چیز یہ کہ بزدلی دکھانا. دشمن کے پاس یہ ہے, دشمن کے پاس وہ ہے, دشمن کے پاس وہ ہے. ایک بات یاد رکھو, دنیا دشمن کے پاس ساری دنیا کی طاقت ہے, لیکن آپ کے پاس صرف اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی, اللہ نے آپ کو ایمان کی طاقت عطا فرمائی. آپ مر گئے تو شہید, بچ گئے تو غازی. آپ جان دے دیے, آپ اس بات پر یقین رکھیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, یہ میرے رب کا فرمان ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ساری دنیا کے ایٹم بم بھی اگر آپ پر گرا دیے جائیں, اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہوگی, آپ کی ساری دنیا کے ایٹم بم آپ کو موت نہیں دے سکتے. یہ رب کا ایک قانون ہے. اور یہ دو طاقتیں آپ کے پاس ہیں, ساری دنیا کے کسی افواج کے پاس, کفر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہیں. تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ یہ جو اختلاف, بزدلی اور تنازع, اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور آخری بات جو میرے کملی والے آقا نے فرمائی ہے ساتھ, وَلَا يُعْتِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظَّفْرَ. آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس پر تمہیں فتح و کامیابی سے نہیں نوازتا. جب تم میں اختلاف انتشار پیدا ہوگا, اس پر تمہیں نصرت, فتح اور کامیابی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت
اور نصرت و کامیابی اس وقت تمہیں عطا فرمائے گا جب تم ساری قوم مل کر دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دوسری فوج کا کام ہے بارڈر پہ لڑنا, ٹیکنالوجی سے ان کا جواب دینا. آج کل دو جنگیں ہیں, ایک جنگ اسلحے کی ہے اور ایک جنگ سوشل میڈیا پر قوم میں افتراق و انتشار پھیلانے کی. یہ بھی ایک جنگ ہے, یہ بھی ایک دشمن کا ہتھیار ہے, یہ بھی ایک دشمن کی چال ہے. میں اور آپ اور ہم نے اس مورچے کو سنبھالنا, اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. جتنا آپ اس محاذ پر دشمن کو شکست دیں گے اتنا انشاءاللہ العزیز ہمارے افواج پاکستان اس محاذ پر دشمن کو شکست دے گی. ہم گھر میں بیٹھ کر بھی لڑ سکتے ہیں, ہم اپنے فیملی میں جتنے افراد سارے آج کل سوشل میڈیا سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے, اس محاذ پر بھی ہم اپنا افواج پاکستان کے حوصلے بڑھا سکتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس محاذ پر ہم لڑ سکتے ہیں. جنگیں کس سے جیتی جاتی ہیں؟ اسلحہ سے, افواج کی طاقت سے نہیں. جنگ بدر کے موقع پر میرے کملی والے آقا 313 تھے, جنگ تو بعد میں ہوئی تھی, لیکن اس بات سے میں نے نتیجہ نکالا جنگ بدر کی جنگ میرے کملی والے آقا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جذبے سے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جیت چکے تھے. کفار مکہ نے ایک شخص کو بھیجا, جائیں ذرا مسلمانوں کے فوج کی کیفیت کا پتہ کر کے لگائیں. وہ جب واپس لوٹا اس نے کہا واللہ ما رأیت جلدن ولا عددن ولا حلقتن ولا قراءن. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہ تو ان کے پاس قوت اور طاقت دیکھی ہے, نہ ان کے پاس اسلحہ کے انبار دیکھیں, نہ ان کے پاس گھوڑا سوار دستے میں نے دیکھیں. وَلَكِنْ رَأَيْتُ قَوْمًا لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَؤُوبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ. میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے کہ جس کی قوم کی آنکھوں میں ایک چمک ہے, اور وہ قوم ایسی ہے جو واپس اپنے گھر والوں کی طرف نہیں جانا چاہتی, یا اپنی جان دینے کے لیے آئی ہے یا تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئی ہے. میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جنگیں اسلحہ پر نہیں, جنگیں فوجوں پر نہیں, جنگیں زیادہ کثرت پر نہیں جیتی جاتی, جنگیں جیتی جاتی ہیں اتحاد اتفاق اور جذبے کی دولت سے جیتی جاتی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا میں سے صرف یہ جذبہ شہادت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا عطا فرمایا ہوا ہے.